ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب ماں کی طرف نظر اٹھایا تو کیا خوب کہا تھا کہ ماں کے نام سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں کے نام سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ان کے سر کا ہم سے احترام کیا ہوگا، ماں کے نام سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ان کے سر کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا، جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اور بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ الْإِحْسَانَ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تفسیر میں آتا ہے کہ بھلائی کرو۔ انسان اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا سوائے اس وقت کہ انہیں غلام پائے اور آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھے ماں باپ کا مقام قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے متعلق، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کسے کہا جاتا ہے؟ مارنے کو اف نہیں کہتے ہیں، گالیاں کو اف نہیں کہتے ہیں۔ اگر جسم پر ایک گرد و غبار لگ جائے، آپ وہ جھاڑتے ہیں تو کہتے ہیں اف گرد و غبار لگ گئے۔ اللہ اکبر، مگر ماں باپ کی عظمت کو دیکھے، ماں باپ کی عظمت کو، اور رب کائنات نے کتنا بلند مقام دیا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تحت اقدام امہات، یعنی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو دوسری طرف اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص اگر جنت خرید لیا ہے، ماں کی خدمت کر لیا ہے، مگر آج ماحول یہ بن چکا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں کی خدمت کرتے رہو، باپ کو گالیاں دیتے رہو، ماں کی پرورش کرتے رہو، باپ کو مارتے رہو۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر ایک انسان جب مکان بنا لیا ہے، جب مکان خریدتا ہے، تیار کر لیتا ہے، اب وہ سوچتا ہے مکان میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر دوسری مقام پر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے تو ہے، مگر باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک باپ کو خوش نہ کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرات، آج ماں کے مقام تو بے انتہا بتائے جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر، وہ باپ جس نے اپنے اولاد کے پروان چڑھانے کے لیے، وہ باپ جس نے اپنے اولاد کو ترقی دینے کے لیے، اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں تو اپنے گھر میں رہتی ہے، مگر آپ نے کبھی سوچا نہیں وہ ماں آپ کی پرورش کرتی ہے، ماں کے گود میں آپ 9 مہینے تک پلتے ہیں، پیٹ میں 9 مہینے تک پلتے ہیں، مگر اللہ اکبر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت کے یہ قانون ہے، اگر ماں کہہ دے کہ میں بچے کو دودھ نہ پلاؤں گا، آپ جس سے چاہے پلائے، ماں کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، مگر اللہ اکبر باپ کا یہ طریقہ ہے، باپ بوڑھا ہو جائے اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے بارے فکر کرتا ہے، میری اولاد کس طریقے سے پروان چڑھے گی۔ اللہ اکبر، ماں تو گھر میں بیٹھ کر اگر ٹھنڈی کا موسم ہے کمبل اوڑھ کر رہتی ہے، مگر اللہ اکبر وہ باپ سخت سردیوں میں سائیکل نکالتا ہے، مزدوری کے لیے جاتا ہے، وہ باپ یہ نہیں دیکھتا ہے اگر نہ کماؤں گا کل اولاد کو کیا کھلاؤں گا، اگر نہ مزدوری کرنے جاؤں گا میری اولاد کیسے پروان چڑھے گی۔ اللہ اکبر، یہی وہ باپ ہے اپنے آپ کو کٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بجلیوں کے کھمبے پر مرنے والا وہ باپ ہے، سڑک کے نیچے آنے والا وہ باپ ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا وہ باپ ہے۔ اللہ اکبر، جس طریقے سے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے دوسرا باپ۔ حضرات، آج ماں کی عظمت تو بتایا جا رہا ہے، مگر باپ کی عظمت کے بارے میں مگر آپ دیکھیں اللہ اکبر، رب کائنات نے باپ کو بھی کتنا بلند مقام دیا ہے۔
حکم ہے کہ اگر ایک شخص باپ کی بھی تعظیم کرتا ہے، ماں کی بھی تعظیم کرتا ہے، حق ہے احترام کرے، اگر ماں باپ پانی مانگے تو پہلے ماں کو پانی پیش کیا جائے، مگر باپ اور ماں ایک جگہ جانے کی اجازت دے دے، باپ کہتا ہے کہ جانا منع ہے، ماں کہتی ہے تو جائے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ حکم باپ کا مانا جائے اور عزت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے ماں کو مانا جائے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے تو صحیح، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، ایک بیوی جب آپ کی ماں آپ کے باپ کے جوتے صاف کرتی ہے، جب آپ کی ماں آپ کے باپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ اکبر، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں رب کائنات دیکھ یہ تیری بندی ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، رب کائنات اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ یاد رکھیں وہ آپ کے باپ کے لیے بھی جنت ہے اور آپ کے لیے بھی جنت ہے، مگر آج صرف ماں کو کہا جا رہا ہے۔ یقیناً ماں کے تلووں کے نیچے جنت تو ہے، مگر جب تک آپ باپ کو خوش نہ کریں گے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ دن یاد نہیں جب باپ کے پاس ایک کال جاتا ہے، وہ جوان کہتا ہے جب میں باہر جا رہا تھا کام کرنے کے لیے، میرے باپ نے کہا تھا جا باہر نکل جا کام کرنے کے لیے، کب تک گھر میں بیٹھا رہے گا؟ اللہ اکبر، مگر وہ جوان کہتا ہے میرے باپ کے آنکھوں میں آنسو تک نہ آئے، مگر میری ماں جھر جھر رو رہی تھی، میری ماں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے باپ کے کلیجے کو نہیں دیکھا، آپ نے باپ کے دل کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ باپ یہ چاہتا ہے اگر وقت آنے پر اگر میں نہ رہوں تو لوگ یہ نہ کہے دیکھ بیٹا نائلاق نکل گیا ہے، بیٹا کوئی کام کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹا باہر جاتا ہے، جب ماں کروٹیں بدلتی ہے تو باپ کو بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹے کا کال آتا ہے میں باہر سے گھر آ رہا ہوں، اللہ اکبر، میں نے ایسے بوڑھے کو بھی دیکھا ہے جو 2-2 3-3 بجے رات تک سڑکوں پر ٹہلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام۔ اس انداز سے وہ بوڑھے سڑکوں پر ٹہلتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا بتائیں تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ یہ رات کے سناٹے میں، یہ سخت ٹھنڈی میں آپ روڈ پر ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا بابو اور کوئی وجہ نہیں ہے مولانا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایک وجہ ہے۔ بیٹے نے کہا تھا 12 بجے پہنچ جاؤں گا، میں بیٹے کے انتظار میں سڑکوں پر ٹہل رہا ہوں۔ یقیناً ماں کو محبت ہوتی ہے مگر باپ اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں، یقیناً ماں کی محبت تو ہے مگر باپ کس انداز سے اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں کہ انسان یہ سوچتا ہے میری زندگی بہت بڑی ہے، باپ کی کیا ضرورت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ پڑھے درود پاک اللہم، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات زیادہ وقت نہ لے کر، اس لیے کہ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، مختصر انداز میں پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ماں کا مقام کم ہے، ہاں ماں کا مقام بھی بلند ہے، مگر ایک باپ کب یاد آتا ہے جب بیٹے سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ وہ بیٹا یہ سوچتا ہے باپ کی ضرورت نہیں ہے، جوانی کی دہلیز پر آتا ہے، سوچتا ہے میرے خون میں رانائی آ گئی ہے، میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے، اب باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھے تو صحیح، وہ بیٹا اس وقت محسوس کرتا ہے جب عید کے دن اپنے جسم پر عمدہ لباس پہن کر اچھی خوشبو لگا کر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد
بعد جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر، آگے بڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو جھکایا ہے، مایوسی کے عالم میں جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتا وجہ کیا ہے؟ آج تیرے جسم پر عمدہ کپڑا بھی ہے، بہترین خوشبو بھی ہے، بہترین جوتا بھی پہنا ہے، اللہ اکبر۔ مگر وہ نوجوان جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد اللہ اکبر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز تو پڑھ لیتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اس وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ارے آج ملنے والے میرے دوست بھی ہے، میرے جسم پر عمدہ لباس بھی ہے، اللہ اکبر، مگر آج سینے سے لگانے والا، سینے سے محبت دینے والا میرا باپ نہیں ہے، میرے باپ کا سایہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں باپ کی موجودگی میں کیا فائدہ؟ وہ باپ مرتے دم تک اپنے بیٹی کا خیال کرتا ہے، مگر آج کہا جا رہا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑا بک بکی ہوتا ہے، ہر وقت بک بک کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، وہ بوڑھا تو ہو گیا ہے مگر بوڑھا ہونے کے بعد اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ جانتا ہے اگر میرا بیٹا اس راہ پر جائے گا تو ناکامی کا راستہ دیکھتا نظر آئے گا، اگر میرا لال اس راستے پر جائے گا تو ناکامی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک انسان سمجھتا ہے میں بہت بڑے عہدے پر ہوں، ایک انسان سمجھتا ہے بہت بڑے مقام پر ہوں، اللہ اکبر، آج جو کرم ہے ماں باپ کا کرم ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، ماں باپ دنیا میں بندے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، مگر یہ سمجھتے ہیں دنیا میں نہیں، اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو مرنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی سخت مصیبت میں ہے، کوئی آفت میں ہے، کوئی بلا میں ہے، اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے ماں باپ کی قبر پر جائے، ماں باپ کی قبر پر جا کر فریاد کرے، اپنے ماں باپ سے دعائیں کرے، انشاءاللہ وہ بندہ مصیبت سے چھٹکارا پا جایا کرتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤں وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ سنبھل کر، اے موسیٰ سنبھل کر، اے موسیٰ سنبھل کر۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، رب کائنات یہ موسیٰ تیری بارگاہ میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے بلکہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ سن، جب تم نکلتا تھا تیرے پیچھے دعا کرنے کے لیے تیری ماں تھی، سن لے آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم اور آپ کس کھیت میں مولی ہے، ہم کہتے ہیں ارے ماں کا مقام کیا ہے۔ آج لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، یقیناً ہم مزار والے ہیں، بزرگوں کی تعظیم کرنے والے ہیں، مگر لوگ مزار پر جا کر ہزاروں کی چادر چڑھا دیتے ہیں، مگر ایک بوڑھا باپ گھر کے کنارے ایک پھٹے بستر پر سویا رہتا ہے، ایک بوڑھی ماں پرانی کپڑا پہن کر رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اس چیز کو اگر انسان احساس کرے، دعائیں کروانے کے لیے پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جائیں آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں، علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں، آئیں علماء کی بارگاہ میں، مگر یاد رکھے اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، لاکھ دعائیں کروائیں آپ کی دعائیں قبول نہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت ہے اپنی ماں باپ سے دعائیں کروائیں۔ ایک بندہ ساری دنیا کے لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے مگر اپنے ماں باپ سے دعائیں نہیں کرواتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کو چہرے کو محبت سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذرا دیکھیں، ماں باپ کی تعظیم کرے، اور یہ سالانہ برسی 40واں ہم تو کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ذرا سوچے تو صحیح، بہت سالانہ برسی اور 40واں کراتے ہیں، اللہ اکبر، ہم کرتے بھی ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ باپ جو آپ کے لیے ہر وقت سوچتا تھا، وہ باپ جو آپ کے لیے ایک ایک لمحہ سوچتا تھا، مگر آج بیٹا صرف 40واں اور تیجا کروا کر ختم کر دیتا ہے، سالانہ پر ختم کر دیتا ہے۔ اے میرے قوم کے جیالو، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر باپ کا یاد آتا ہے، اگر ماں کی یاد آتی ہے تو صبح بھی
قرآن پڑھے، شام بھی قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، اپنے ماں باپ کی سارے ثواب کرتے رہے، اور آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو مرنے کے بعد بھی باپ کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اپنی زندگی میں نکھار لانا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھ فلاں کا بیٹا کس انداز سے چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ نے طریقہ بتایا تھا اور اس نے اپنے باپ کے طریقے پر رہا ہے، علماء کی عزت کی ہے، لوگوں سے ادب و احترام سے ملا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ماں باپ کی تعظیم کرنے والا ایک شخص لاکھ گناہگار ہے، لاکھ خطاوار ہے، مگر دیکھیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہے مگر ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں دوستوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ اکبر، قرآن ہمیں کس انداز سے طریقہ دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کے کس انداز سے دعائیں کرنے کا طریقہ دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس انداز سے دعائیں کرو جس انداز سے ماں باپ نے تمہاری زندگی میں جس طریقے سے رحم کیا ہے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رحم دلی کرو۔ مگر آج کچھ ناہنجار بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو مارتے تک ہے۔ اللہ اکبر، وہ سوچ لے ان کا حشر کیا ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے انہیں اف تک نہ۔ اللہ اکبر، ہمیں ضرورت ہے ماں باپ کی تعظیم کرنے کی، اور ماں باپ کے انعام سے ایصال ثواب کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تماموں کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔